آج کی کہانی کا عنوان ہے گریہ زاری۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کمال بزرگ اپنے حال کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ دولت مندوں سے سینکڑوں ہزاروں کی رقم قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء مساکین پر صرف کرتے۔ ہدیہ، نذرانہ اور تحائف وصول ہونے پر قرض کی ادائیگی کر دیتے۔ اسی طرح آپ نے اہل عشق اور اہل ذوق حضرات کے ٹھہرنے کے لیے ایک خانقاہ بنوائی جس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ حضرت صاحب نے عرصہ دراز اسی طرح گزار دیا۔ ادھر قرض لیتے، ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح ہی زندگی کے روز و شب گزر گئے اور پیام اجل آن پہنچا۔ مرض الموت کے آثار نمودار ہونے لگے اور شیخ بیمار ہو گئے۔ عقیدت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان لوگوں کو بھی شیخ کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی جن سے آپ نے رقمیں ادھار لی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ بھی شیخ کے پاس آ گئے اور اپنی اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے۔ شیخ صاحب کے پاس اس وقت ان کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ شیخ موم کی شمع کی مانند آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے۔ ادھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ شیخ کو بستر مرگ پر دیکھ کر نا امیدی سے ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے اور چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دیں گے۔ شیخ صاحب کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے حواس رخصت ہو گئے ہیں۔ بھلا ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لیے فرشتوں کے ہاتھ 400 اشرفیاں بھیجے گا؟ وہ سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے دیں گے؟ شیخ صاحب نے یہ سن کر فرمایا، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر کہ انہیں خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ باہر گلی میں ایک حلوہ فروش کے آنے کی آواز سنائی، گرم گرم حلوہ لے لو، گرم گرم حلوہ لے لو۔ شیخ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو دیا کہ جاؤ اس حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں کو کھلا دو، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے۔ خادم حکم ملتے ہی باہر گلی میں گیا۔ اس نے حلوہ فروش بچے کے ساتھ نصف دینار میں حلوے کا سودا کیا۔ حلوے کا تھال لے کر شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے فرمایا، سارا حلوہ اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوہ کھایا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اٹھا لیا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ شیخ نے کہا، کیسے دام؟ میرے پاس دینار کہاں سے آئے؟ میری تو
دم واپسی ہے، تجھے اب کہاں سے میں نصف دینار دوں؟ یہ کہہ کر شیخ نے اپنا منہ کمبل میں کر لیا۔ شیخ کا یہ فرمان سن کر بچے نے مارے رنج اور غصے کے تھال زمین پر دے مارا اور پوری طرح رونے چلانے لگا کہ میرا مالک مجھے جان سے مار ڈالے گا، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ بچے کا رونا دھونا سن کر ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ادھر قرض خواہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، واہ، شیخ نے ہمارا بھی مال اڑا دیا اور اس غریب بچے کو بھی جاتے جاتے لوٹ لیا۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر کہنے لگے کہ آج کل خانقاہوں میں رہنے والے گندم جوا فروش درویش ہی ایسے دھوکے اور فریب کر رہے ہیں کہ ایسی بےہودہ حرکت مرتے مرتے بھی کر ڈالی، ذرا شرم نہ آئی، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ شیخ یہ سب کڑوی اور کسیلی باتیں سنتے رہے، بادل میں چھپے ہوئے چاند کی طرح اپنے منہ کمبل میں دیے چپکے سے پڑے رہے، قرض خواہ شور مچاتے رہے اور وہ حلوہ فروش بچہ آنسو بہاتا رہا۔ شیخ نے ان کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آخر ان لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس بیچارے معصوم بچے کو دے دیں۔ شیخ نے اپنا منہ کمبل سے باہر نکال کر فرمایا، خبردار، کسی کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے ہوئے آیا اور سلام و دعا کے بعد عرض کیا، حضور یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ شیخ صاحب نے اپنے خاطب کو اشارہ کیا، اس نے سرپوش اٹھایا، خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ حاضرین مجلس یہ کرامت دیکھ کر ایک دم روتے روتے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑا اور حضرت کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، میں نے تم سب کو دل سے معاف کیا، اصل میں تم لوگوں کو اتنی دیر روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں کم تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا دریا اس بچے کے رونے تڑپنے اور اضطراب کے سبب جوش میں آیا۔ یہ مشکل اس معصوم بچے کی گریہ وزاری سے آسان ہوئی۔